ماں باپ کی ناراضگی ختم کرنے کے طریقے۔ ایک عالم دین سے ایک نوجوان شخص نے شکایت کی کہ میرے والدین ادھیڑ عمر کو پہنچ چکے ہیں اور اکثر و بیشتر وہ مجھ سے خفا رہتے ہیں، حالانکہ میں ان کو ہر وہ چیز مہیا کرتا ہوں جس کا وہ مطالبہ کرتے ہیں۔ عالم دین نے نوجوان شخص کو سر سے پیروں تک دیکھا اور فرمانے لگے کہ بیٹا، یہی تو ان کی ناراضگی کا سبب ہے کہ جو وہ مانگتے ہیں تم ان کو لا کر دیتے ہو۔ نوجوان کہنے لگا کہ میں آپ کی بات نہیں سمجھ پایا، تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ عالم دین فرمانے لگے، بیٹا، کیا کبھی تم نے غور کیا ہے کہ جب تم دنیا میں نہیں آئے تھے تو تمہارے آنے سے پہلے ہی تمہارے والدین نے تمہارے لیے ہر چیز تیار کر رکھی تھی؟ تمہارے لیے کپڑے، تمہاری خوراک کا انتظام، تمہاری حفاظت کا انتظام، تمہیں سردی نہ لگے، اگر گرمی ہے تو گرمی نہ لگے، تمہارے آرام کا بندوبست، تمہاری قضاء حاجت تک کا انتظام تمہارے والدین نے تمہاری دنیا میں آنے سے پہلے ہی کر رکھا تھا۔ پھر آگے چلو، کیا تمہارے والدین نے کبھی تم سے پوچھا تھا کہ بیٹا تم کو اسکول میں داخل کروائیں یا نہ؟ اسی طرح کالج یا یونیورسٹی میں داخلے کے لیے تم سے کبھی پوچھا ہو؟ بلکہ تمہارے بہتر مستقبل کے لیے تم سے پہلے ہی اسکول اور کالج میں داخلے کا بندوبست کر دیا ہوگا۔ اسی طرح تمہاری پہلی نوکری کے لیے، تمہارے اسکول کی ٹرانسپورٹ کے لیے، تمہاری یونیفارم کے لیے تمہارے والد صاحب نے کبھی تم سے نہیں پوچھا ہوگا، بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق بہتر سے بہتر چیز تمہارے مانگنے سے پہلے ہی تمہیں لا کر دی ہوگی۔ تمہیں تو شاید اس کا بھی احساس نہ ہو کہ جب تم نے جوانی میں قدم رکھا تھا تو تمہارے والدین نے تمہارے لیے ایک اچھی لڑکی بھی ڈھونڈنی شروع کر دی ہوگی جو اچھی طرح تمہاری خدمت کر سکے اور تمہارا خیال رکھ سکے۔ لڑکی تلاش کرتے ہوئے بھی ان کی اولین ترجیح تمہاری خدمت ہی ہوگی، بلکہ ان کے تو ذہن میں کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا ہوگا کہ ہم ایسی دلہن بیٹے کے لیے لائیں جو ہماری خدمت بھی کرے اور ہمارے بیٹے کی بھی۔ تمہارے لیے کپڑے، تمہاری پہلی سائیکل، تمہارا پہلا موٹر سائیکل، تمہارا پہلا اسکول، تمہارے کھلونے، تمہاری بول چال، تمہاری تربیت، تمہارا رہن سہن، چال چلن، رنگ ڈھنگ، گفتگو کا انداز، یہاں تک کہ تمہارے منہ سے نکلنے والا پہلا لفظ تک تم کو تمہارے ماں باپ نے مفت میں سکھایا ہے اور تمہارے مطالبے کے بغیر سکھایا ہے، اور آج تم کہتے ہو کہ جو کچھ وہ مجھ سے مانگتے ہیں میں ان کو لا کر دیتا ہوں، اس کے باوجود وہ خفا رہتے ہیں۔ جاؤ، والدین کو بن مانگے دینا شروع کرو، ان کی ضروریات کا خیال اپنے بچوں کی ضروریات کی طرح کرنا شروع کرو۔ اگر ان کی مالی مدد نہیں کر سکتے تو ان کو اپنا قیمتی وقت دو، ان کی خدمت کرو، گھر کی ذمہ داریاں خود لو، جیسے اپنے بچوں کے باپ بنے ہو ویسے ہی اپنے والدین کی نیک اولاد بنو، اور ان کو بن مانگے دینا شروع کرو۔ اپنے آپ کو اس قابل بنا لو کہ ان کو تم سے مانگنے کی یا مطالبے کی ضرورت ہی نہ پڑے، یا ان کو کبھی تمہاری کمی محسوس ہی نہ ہو۔ کم سے کم اتنا وقت تو ان کو عطا کر دو، ان کے مسائل پوچھو، اگر ان کی مالی مدد نہیں کر سکتے تو ان کی خدمت کرو۔ کیا کبھی ماں باپ کے پاؤں کی پھٹی ہوئی ایڑیاں دیکھی ہے تم نے؟ کیا کبھی ان پھٹی ہوئی ایڑیوں میں کوئی کریم یا تیل لگایا ہے جیسے وہ تم کو چھوٹے ہوتے وقت لگاتے تھے؟ کیا کبھی ماں یا باپ کے سر میں تیل لگایا ہو؟ کیونکہ جب تم بچے تھے تو وہ باقاعدہ تمہارے سر میں تیل لگا کر کنگھی بھی کرتے تھے۔ تمہاری ماں تمہارے بال سنوارتی تھی، کبھی ماں کے بال سنوار کر تو دیکھو۔ کیا کبھی باپ کے پاؤں دبائے ہیں، حالانکہ تمہارے باپ نے تمہیں بہت دفعہ دبایا ہوگا؟ کیا کبھی ماں یا باپ کے لیے ہاتھ میں پانی یا تولیہ لے کر کھڑے ہوئے ہو جیسے وہ تمہارا منہ بچپن میں نیم گرم پانی سے دھویا کرتے تھے؟ کچھ کرو تو صحیح،
ان کو بغیر مانگے لا کر دو، ان کی ذمہ داریاں اٹھا کر دیکھو، ان کو وقت دے کر دیکھو، ان کی خدمت کر کے دیکھو، ان کو اپنے ساتھ رکھو ہمیشہ، ان کو اپنے آپ پر بوجھ مت سمجھو، نعمت سمجھ کر دیکھو، جس طرح انہوں نے تم کو بوجھ نہیں سمجھا، بغیر کسی معاوضے کے تمہاری دن رات پرورش کر کے معاشرے کا ایک کامیاب انسان بنایا ہے۔ کم سے کم ان کی وہی خدمات کا صلہ سمجھتے ہوئے ان سے حسن سلوک کا رویہ اختیار کرو، پھر دیکھنا وہ بھی خوش اور اللہ بھی خوش۔ عالم دین کی یہ باتیں سن کر نوجوان اشکبار ہو گیا، رونے لگا، اور باقی کے حاضرین کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ واقعی یہ حقیقت ہے کہ ایسے نصیحت آموز باتیں دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی میں نہیں مل سکتی، صرف اور صرف دینی علماء ہی ایسی تربیت کر سکتے ہیں۔ اللہ ایسے علماء کا سایہ ہمیشہ قائم رکھے اور ہر انسان کو یہ توفیق اور خوش نصیبی عطا کرے کہ وہ اپنے والدین کی ڈیمانڈ سے پہلے ہی ان کی ضروریات کو جانتے ہوئے پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ ہوگا۔